بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مقصود بعلوم القرآن، مطلب یہ ہے کہ علوم القرآن سے مقصود کیا ہے، یعنی ہم جو یہ سبجیکٹ پڑھیں علوم القرآن، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یقصد بعلوم القرآن الابحاث التي تتعلق بهذا الکتاب، کہتے ہیں کہ علوم القرآن کا مقصد وہ ابحاث ہیں کہ جو کتاب مجید یعنی کہ قرآن مجید کے ساتھ جن کا تعلق ہے، نزول کے اعتبار سے یعنی کون کون سی آیات نازل ہوئیں، کب کب نازل ہوئیں، اور جمع کے اعتبار سے کن آیات کو کیسے جمع کیا گیا، کس صورت کے ساتھ کون سی آیت ہم نے رکھنی ہے، اور ترتیب تدوین کے لحاظ سے، اور ان کے اسباب نزول کو جاننا، یعنی کہ کس آیت کا سبب کیا چیز بنی اور کون سی صورت اس میں مکی ہے، اسی طرح کون سی آیت مدنی ہے، کون سی مکی ہے، اور ناسخ اور منسوخ کو جاننا، اور ناسخ منسوخ سمجھتے ہیں نا، اور محکم متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض آیات ہوتی ہیں جو اپنے معنی میں انتہائی واضح ہوتی ہیں محکم، اور متشابہ کا مطلب ہے کہ جن سے کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوسری آیت سے پھر دور ہو جاتا ہے، وغیر ذالک من الابحاث الکثیرہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ابحاث ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے قرآن مجید سے، او لہا صلۃ بہ، یا ان ابحاث کو قرآن مجید کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی تعلق ہو۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ علوم القرآن کا موضوع ہے، اور یہ اہم بھی ہے، یعنی کہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، اس کی تعریف آ سکتی ہے کہ علوم القرآن سے مراد کیا چیزیں ہیں وہ لکھیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا جو پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا، اس کی روشنی میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت اور بیان کی ہے، اور جو صحابہ اور تابعین سے تفسیر نقل ہوئی ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا آج کے دور میں کہ اس آیت کا میں اپنے سے مطلب سمجھ رہا ہوں۔ اگر آپ خود صرف ترجمے کی بنیاد پہ کرو گے تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، تو یہ وہ پھر قبول نہیں ہوگی۔ تو یعنی کہ صحابہ تابعین نے اللہ کے نبی سے اس میں جو چیزیں مروی ہیں، اور مفسرین کا جو طریقہ کار ہے تفسیر کرنے کے بارے میں، اور ان کے اسالیب وغیرہ، اور پھر ہر کسی مفسرین کی شرائط ہوتی ہیں، شروع تفسیر کی شرط ہوں گی، یعنی ان ساری چیزوں کو جاننا وہ اس علم میں علوم القرآن میں کور ہوتا ہے۔ اس کے بعد تعریف القرآن، یہ بھی اہم ہے، سر آخری میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آئے گا تعریف وغیرہ۔ تو ہوا کلام اللہ المعجز، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عاجز کر دینے والا ہے، المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے حضرت جبریل امین کے واسطے سے، اور جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک منقول ہے تواتر کے ساتھ۔ تواتر کا مطلب یہ کہ درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے سنا، ان سے ہم تک، یعنی بالکل بغیر کسی انقطاع کے آیا ہوا ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، اور اس کی تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ المبدوء بسورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے اور سورۃ الناس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے یہ کہتے ہیں علماء، یعنی تفسیر وغیرہ اور جو علماء ہیں، اور اسی طرح اصول کے جو علماء ہیں، اصول الفقہ کے، ان سب کے درمیان یہ تعریف متفق علیہ ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ یہ پھر اس پیراگراف میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی یہی ہے کہ قرآن مجید دستور ہے انسانیت کے لیے، اور اس میں لوگوں کی بھلائی کی چیزیں ہیں، اور تمام لوگوں کی اس میں ہدایت کا سامان ہے، یہ چیزیں ہیں۔ فضائل القرآن یہ اہم ہے، یہ آ سکتا ہے۔ وقد وردت آثار کثیرہ فی فضائل وعلومہ، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے فضائل اور علوم کے بارے میں بہت سے آثار وارد ہوئے۔ آثار کا مطلب احادیث، قرآن مجید، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، اور منہا ما ہوا متعلق بفضل التعلم والتعلیم، اور بعض آثار کا جو تعلق ہے وہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے فضائل کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے، اور بعض کا تعلق بحفظہ و ترجیحہ، قرآن مجید کو پڑھنا، بار بار لوٹانا، بعض اس کے فضائل ہیں۔ جیسا کہ مختلف زیادہ ساری آیات وارد ہوئی ہیں اللہ کی کتاب میں جو مومنوں کو دعوت دیتی ہیں قرآن کے تدبر کی جانب اور قرآن کے احکام کی تطبیق کی جانب، اور اسی طرح جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے سنا جائے۔ نذکر بعض هذه الآیات الکریمہ والاحادیث الشریفہ۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو فضائل ہیں ان کو کیٹاگوریکلی تقسیم کیا گیا ہے، یعنی بعض ان میں سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے ہیں، بعض تدبر کے لحاظ سے ہیں، تو اب ان کو ذکر کریں۔ پہلے ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ،
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ اب اس میں تلاوت کا جو ہے وہ فضیلت ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یرجون تجارتاً، وہ ایسی تجارت کی امید رکھ رہے ہیں، لن تبور، جس میں بالکل کوئی کمی، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو اب یعنی تلاوت ایک خود الگ سے مقصد ہے۔ آج کل اس چیز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ تدبر تدبر، تو تدبر بھی اہم ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن تدبر کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ محض تلاوت اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، تدبر تو مقصد ہے، لیکن تلاوت بھی وہ ثواب اور اس طرح برکت سے خالی نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ قرآن سننے کی فضیلت ہے، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو انتہائی کان لگا کے سنو، خوب اچھے طریقے سے سنو۔ اور نمبر 3 پہ ہے قال اللہ تعالیٰ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ تو یعنی یہ تلاوت کی فضیلت، یہ قرآن سننے کی فضیلت، اور یہ قرآن میں تدبر کی، غور و خوض کی فضیلت آ گئی۔ الاحادیث الشریفہ، اولا قال علیہ الصلاۃ والسلام خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی یہ تعلیم کی فضیلت کہ تم میں سے بہتر وہ ہے سب سے جو قرآن سیکھے اور وعلمہ، دوسروں کو سکھائے۔ اور پھر الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کا جو ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سفرہ کرام، یہ بررہ، یہ سارے فرشتے ہیں کہ عزت والے فرشتے، نیک، اور سفرہ جو انتہائی لکھنے والے ہیں۔ تو والذی یقرأ القرآن، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، ویتعتع فیہ، اور مشقت سے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، یعنی تصعب قراءتہ علیہ لعی لسانی، اس کی زبان کی کمزوری کی وجہ سے اس کو قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہو علیہ شاق، یعنی کہ اس پر پڑھنا شاق ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لہو اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھنے میں کسی کو زیادہ دقت پیش آ رہی ہے تو اس میں دوہرا اجر اس کو ہوگا۔ نمبر 3 پہ حدیث ہے اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے جو قرآن کے حاملین ہیں، حفاظ ہیں، علماء ہیں، قرآن کے سمجھنے والے ہیں، فقہا ہیں، وہ اس امت کے سب سے زیادہ اشرف لوگ ہیں، فضیلت والے لوگ ہیں۔ اور اقرأ القرآن، قرآن مجید پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابی، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کی سفارش کرے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اور نمبر 5 پہ حدیث ہے مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے، مثل الاترجہ، یہ ایک درخت کی طرح ہے، ریحھا طیب، جس کی خوشبو انتہائی اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ انتہائی لذیذ ہوتا ہے۔ یعنی یہ لیمن سے بڑا ایک قسم کا سنگترا ٹائپ کہہ لو ہوتا ہے اترجہ درخت، اور یہ اچھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور نمبر 6 پہ حدیث ہے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے، فتعلموا من مأدبتہ ما استطعتم، تو جتنی تم میں طاقت ہمت ہو اللہ کی دعوت سے سیکھ لو۔ وَيَنبَغِي لِلدَّارِسِ لِعُلُومِ الْقُرْآن، تو کہتے ہیں کہ علوم القرآن کا جو طالب علم ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ قرآن کے آداب کے ساتھ متعدب ہو، یعنی ان کو سیکھنے کی کوشش کرے، وَيَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِهِ، اور قرآن مجید کے جو اخلاق ہیں ان سے مزین ہو، وَيَكُونُ غَرْضُهُ، اور اس کی جو غرض ہے وراء العلم، علم کے پیچھے، یعنی علم حاصل کرنے کی، رضوان اللہ والدار الآخرہ، اللہ کی رضا اور آخرت ہو، لا حطام الدنیا، دنیا کی گندگی اس کی غرض نہ ہو، اور وہ جو قرآن سیکھ رہا ہے اس پہ عمل کرے تاکہ قرآن اس کے لیے قیامت کے دن حجت ہو۔ اور صحیح حدیث میں ہے القرآن حجت لک و علیک، قرآن آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حجت ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے اس حدیث کا کہ یعنی جو لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کل قیامت کے دن ان کے حق میں سفارش کرے گا کہ اللہ انہوں نے میرے لیے راتیں جاگی، انہوں نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی، میرے فلاں حکم پہ عمل کیا۔ اور علیک کا مطلب ہے خلاف ہوگا، قرآن مجید کہے گا کہ اللہ میں نے بار بار ان کو کہا کہ نماز پڑھو، سود سے باز آ جاؤ، لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے، یہ مطلب ہے حجت کے خلاف ہونے کا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھتا گویا کہ وہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی میں تدبر نہیں کرتا وہ بھی گویا کہ قرآن کو چھوڑ رہا ہے۔
اور جو پڑھتا بھی ہے تدبر بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ بھی قرآن کو چھوڑ رہا ہے. اور اسی کی جانب اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے قول میں کہ وقال الرسول، اور رسول نے کہا یا رب، اے رب، ان قومی، اس میری قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑا ہوا بنا لیا ہے، یعنی اس کی طرف کوئی اہمیت اس کو نہیں دیتے. اب یہ ایک اس میں پورا سوال آ سکتا ہے کہ فضائل قرآن، تو اس میں پھر یہ آ جائے گا کہ فضائل میں تعلیم کے متعلق آیت اور حدیث یہ آ جائے گی، سننے کے متعلق آیت اور حدیث، اس میں 2-4 بھی ذہن میں آپ بیٹھ جائیں تو اس سے کام چل جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی. تو اس کے بعد ہے اسماء القرآن. یہ بھی یعنی پیپر میں آنے والا سوال ہے. ان میں سے سر نے ایک تو تعریف کہہ رہے تھے بار بار، اور ایک فضائل اور اسماء میں سے. اسماء میں بھی جب پڑھا رہے تھے تو کہا تھا کہ یہ آیات یاد ہونی چاہیے اسماء کی. تو اس میں قرآن مجید کے متعدد اسماء ہیں. ہر ایک جو نام ہے وہ قرآن مجید کی بلندی اور اس کے عظمت پہ دلالت کرتا ہے، اور اس پہ کہ وہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں علی الاطلاق سب سے افضل ہے. تو قرآن مجید کو جو نام دیے جاتے ہیں ان میں قرآن ہے، فرقان ہے، تنزیل ہے، ذکر ہے، الکتاب ہے. اور اسی طرح یہ تو قرآن مجید کے ذاتی نام ہیں. بعض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صفات بیان کی ہیں قرآن مجید میں ہی. اس میں نور ہے، ہدن، رحمہ، شفا، موعظہ، عزیز، مبارک، بشیر، نذیر، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں قرآن مجید کے جو قرآن مجید کے عظمت اور اس کی قدوسیت پہ، اس کے مقدس ہونے پہ دلالت کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہے وجہ التسمیہ. تو اب یعنی یہ اسماء القرآن تو یہ آگے اگر یہ صرف یہ سوال آ جائے کہ اسماء القرآن لکھیں تو پھر یہ لکھنے ہوں گے. لیکن اگر آ جاتا ہے کہ یہ اسماء القرآن لکھیں اور فلاں نام اس کو کیوں کہا جاتا ہے یا پھر قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے، تو قاف والقرآن المجید، یہاں پہ قرآن آ گیا. ان ھذا القرآن، یہ بھی قرآن آ گیا. اس میں بے شک ایک آیت یاد کر لیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یہاں پہ فرقان کا ذکر آ گیا. پوری آیت نہ بھی یاد ہو، صرف یہ حصہ یاد ہو جائے، تبارک الذی نزل الفرقان. اور وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں پہ تنزیل آ گیا، یہ بھی قرآن مجید کا نام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، سورہ حجر میں ہے کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا، یعنی کہ قرآن مجید نازل کیا. اور جو کتاب ہے حامیم والکتاب المبین، اور بھی کئی جگہ پہ کتاب کا ذکر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. نہیں ضروری نہیں کہ یہی آیت لکھنی ہے، کسی بھی آیت میں قرآن مجید کا کوئی بھی آپ کو نام آ رہا ہے تو وہ لکھ لیں. اور جو اوصاف ہیں کہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور کوئی کم ہی کوئی ایسی صورت ہمیں ملے گی کہ جس میں کوئی قرآن مجید کا اچھا وصف کا ذکر نہ کیا گیا ہو. اور کہتے ہیں کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے لیکون معجزہ خالدہ لخاتم الانبیاء، تاکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک ایک معجزہ رہے. تو اس میں سے بعض نام جو ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ صرف یہ 2 آیات اگر یاد کر لینا تو ان میں بھی کافی سارے نام اوصاف آ جاتے ہیں. اس میں برہان آ گیا، اس طرح نور آ گیا. اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں اب شفا آ گیا، رحمت آ گیا. اور یا هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اس میں پھر ہدن اور شفا آ گیا. یہ اوپر والی آیت میں بھی کور ہو جاتا ہے اس کو اگر نام بھی دیکھے جائے. تو یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، اس میں بھی اب ہاں جی 4 آ گئے ہیں. یعنی ایک آدھی آیت بھی یاد ہو جائے تو جس میں 3-4 وصف کا ذکر ہو تو وہ کافی ہوگا انشاءاللہ. اب یہ تھوڑی سی اہم بات ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، یعنی جو لفظ قرآن ہے یہ مصدر ہے یا مشتق ہے. مصدر سمجھتے ہیں نا، مصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے باقی چیزیں نکلتی ہیں، اور مشتق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو خود مصدر سے ڈرائیوڈ ہو. تو اس میں اب کہتے ہیں کہ عام علماء کی، اکثر علماء کی تو رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مصدر ہے. جیسے قرات، قرآن کا معنی ہی قرات ہے نا، تو جیسے گویا کہ قرآن اور قرات 2 مصدر آ جائیں گے اس کے. پھر اور بھی کافی سارے ہوں گے لیکن جو مشہور ہیں، تو اب اس کا جو فعل استعمال ہوتا ہے قراء، قراءتاً و قرآن، کہتے ہیں یہ بعض علماء کی رائے ہے. اور ان کا استدلال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمہ ہے قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کی قراءت کا انتظام کرنا، یعنی اس کے پڑھنے کا. تو یعنی اب یہاں پہ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قراءت. تو فالقرآن علی ھذا الرأی یکون مشتقا، یعنی اگر قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کریں تو قرآن مجید کیا ہوگا؟ لفظ قرآن مشتق ہوگا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مشتق نہیں بلکہ وہ ایک نام ہے. جیسے اب ہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. جیسے ہم کسی کا نام رکھ دیتے ہیں
اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ الہ سے الف لام داخل کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی اس میں وغیرہ بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ مشتق نہیں ہے قرأ سے، بلکہ وہ تو اسم علم ہے اس کتاب کے لیے، یعنی نام ایک خاص دے دیا گیا ہے، اور وہ تورات کی طرح ہے، انجیل کی طرح ہے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس کے بعد ہے متى ابتدأ نزول القرآن، کہ نزول قرآن کی ابتدا کب ہوئی؟ کہتے ہیں کان بدء نزول القرآن فی السابع عشر من رمضان ل40 سنہ خلط من حیات النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی جو ابتدا ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی، السابع عشر 17 رمضان، ل40 سنہ آپ کی زندگی مبارکہ کے 40 سال گزر چکے تھے۔ فبینما کان رسول اللہ یتحنس یتعبد فی غار حراء، اللہ کے نبی غار حراء میں عبادت کر رہے تھے، اذ نزل علیہ الوحی، کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، جبریل امین وحی لے کے آئے، اور یہ آیات تھی، اس میں ذکر تھا، حکیم تھا۔ فضمہ الی صدرہ، تو جبریل نے اللہ کے نبی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، ثم افلتہ، پھر ان کو الگ کر دیا، اور یہ 3 دفعہ کیا، اور ہر دفعہ جبریل کہنے لگے اقرأ، تو اللہ کے نبی نے جواب ان کو دیتے ما انا بقارن، کہ میں تو قاری نہیں ہوں، یعنی میں تو قرات کو جانتا نہیں ہوں۔ تو تیسری دفعہ پھر اللہ کے نبی نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی یہ جو سورہ علق کی جو 5 آیات ہیں، سب سے پہلے قرآن مجید کا جو ابتدا ہوئی وہ یہاں سے ہوئی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ وحی کی ابتدا تھی اور نزول قرآن کی ابتدا، اور اس سے پہلے بعض ارہاسات کا سلسلہ تھا، یعنی ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے ارہاسات تھے، یعنی اشارات اور دلائل تھے جو اس بات پہ دلالت کر رہے تھے کہ جو وحی کے نازل ہونے کا زمانہ ہے وہ اب قریب ہے، اور نبوت کے متحقق ہونے کا۔ اور یہ جو ارہاسات تھے، دلائل تھے، یہ کون سے تھے؟ الرؤیا صادقہ، سچے خواب اللہ کے نبی کو آیا کرتے تھے۔ فکان لا یرا رؤیا الا وقعت، اللہ کے نبی کوئی بھی خواب دیکھتے تھے تو وہ واقع ہو جاتا تھا بالکل، یعنی وہ اس کے بالکل واقع ہو جاتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ بالعین اسی طرح وقوع ہو جاتا تھا اس کا، کما رآہ فی منامی، جیسے اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا۔ اور اس میں سے کہتے ہیں کہ حبہ للعزلۃ والخلوہ، ایک دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کو خلوت پسند ہونے لگی، تو آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور یہاں سے اب اہم بات شروع ہو رہی ہے، یہ سر نے کہا تھا کہ اس میں یہ اعتراضات ہیں 2-3، تو ان کے آ سکتے ہیں۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح میں کہتے ہیں باب بدء الوحی میں کہ ما یشیر الی ھذا و الی کیفیت نزول القرآن، اما عائشہ جو روایت کرتی ہیں کہ جو جہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی وہ پہلے خواب تھے، خواب کا سلسلہ تھا۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، تو اللہ کے نبی کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے، لیکن وہ بالکل صبح کی روشنی کی طرح وہ واقع ہو جاتا تھا، بالکل عین جو خواب میں دیکھا ہوتا تھا صبح وہی ہو جاتا تھا۔ پھر آپ کو خلوت پسند آنے لگی، اور آپ غار حراء میں خلوت اختیار کر لیا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور کافی ساری راتیں اپنے گھر آنے سے پہلے، اور اس کے لیے زاد راہ یعنی کہ سامان لے جایا کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان وغیرہ اور چیزیں۔ پھر اماں خدیجہ کے پاس واپس لوٹتے، پھر اس کے مثل اور سامان لے جاتے، یہاں تک کہ قرآن مجید نازل ہو گیا اور آپ غار حراء میں تھے، تو آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا اقرأ، تو آپ نے فرمایا کہ میں قاری نہیں ہوں، تو فاخذنی فغتنی، تو فرشتے نے مجھے لیا اور دبوچا، مطلب دبایا زور سے، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ کافی مشقت ہونے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا میں قاری نہیں ہوں، پھر انہوں نے دوسری دفعہ یہی کام کیا، تو پھر کہا پڑھو، میں نے پھر کہا میں قاری نہیں ہوں، پھر انہوں نے وہی دبوچا چھوڑ دیا، تو پھر تیسری دفعہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوا۔ پھر اللہ کے نبی فرجع بہا، ان آیات کے ساتھ گھر میں لوٹے، یرجف فؤادہ، حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا دل کانپ رہا تھا، یعنی کہ کپ کپی تاری تھی، ایک انہونا سا واقعہ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ اور جو نزول قرآن ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اب یہ ایک الگ سے شارٹ قسم کا سوال بن سکتا ہے کہ نزول قرآن رمضان کے مہینے میں ہے، اس میں قرآن مجید کی آیت لکھیں، تو وہ یہ آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور جو فرشتہ جبریل ہی تھے، جو فرشتے کا ذکر ہے جو لایا کرتے تھے، تو اس کے بھی یعنی قرآن مجید کی واضح نص اس پہ دلالت کر رہی ہے۔ یہ بھی وہ شارٹ سوال بن سکتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، قرآن مجید کو روح الامین لے کے نازل ہوئے، اور نزلہ روح القدس، اور روح القدس نے اس کو نازل کیا، روح القدس بھی حضرت جبریل
ایل کا لقب ہے، اور روح الامین اور روح القدس سے مراد جبرائیل ہے. یہ تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے وحی کے بارے میں امانت دار تھے، اور انہوں نے تمام انبیاء پر وحی نازل یعنی حضرت جبریل نے کی. یہودیوں اسی وجہ سے پہلے پارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے، اگر کوئی اور فرشتہ آپ علیہ السلام پہ وحی لے کے آتا تو ہم مان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک پیغمبر ہے، تو آپ کو جبریل سے کیا مسئلہ ہونا چاہیے، وہ جو آیات ہیں پہلے بارے میں. اب یہاں سے ہو رہا ہے کہ اول ما نزل و آخر ما نزل، کہ سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اور سب سے بعد میں کون سی نازل ہوئی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور جو سب سے آخر میں نازل ہوا وہ یہ آیات ہے سورہ بقرہ کی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اللہ سے ڈرو تم اس دن سے جس دن تمہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف، پھر ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو اس کے اعمال اس نے کی اچھے ہوں یا برے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور کہتے ہیں یہی راجح ہے جس کو علماء نے اختیار کیا ہے، اور ان میں سیوطی بھی ہیں، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے، اور نسائی اکرمہ کے حوالے سے ابن عباس سے یہی روایت کرتے ہیں کہ جو آخر میں قرآن مجید نازل ہوا وہ واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ہے. اب یہ یہاں سے تھوڑا سا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے بعد 9 راتیں تک زندہ رہے، یعنی یہ واتقوا یوما ترجعون جب نازل ہوئی نا، اس کے بعد 9 رات تک اللہ کے نبی دنیا میں حیات رہے. پھر ثم مات لیلۃ الاثنین، پھر سوموار کی رات کو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، پھر ثالث من ربیع الاول، 3 ربیع الاول کو. اور بعض کی رائے یہ ہے کہ جو آخر میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے، یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ آخری جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یہ واتقوا یوما ترجعون نہیں ہے بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم ہے. اور کہتے ہیں لیکن یہ جو رائے ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، لأن هذه الآیۃ الکریمہ، کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی اور اللہ کے نبی عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے نبی 81 دن تک زندہ رہے، اور وہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا اس میں تو صرف 9 راتیں زندہ رہے نا. تو وقبل وفاتی بتسع، اور یہ جو آیت ہے یہ 9 راتیں پہ آپ کے اس کے بعد 9 راتوں تک آپ کی زندگی تھی. اور یہ جو رائے ہے کہ الیوم اکملت والی یہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے، یہ وہی بات پہلے والی ہو گئی. اب اس میں جو الآیۃ المائدہ متأخرۃ فی النزول، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی، سورۃ البقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور جو سورۃ المائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم یہ پہلے نازل ہوئی تھی. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بخاری میں ہی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امیر المؤمنین کہ قرآن مجید میں تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی، ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حیرت سے کہ کون سی آیت ہے وہ؟ تو وہ کہنے لگا یہودی کہ اللہ رب العزت کا قول ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس جگہ کا بھی علم ہے جس جگہ پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اس گھڑی کا بھی علم ہے جس میں یہ آیت اتری. تو یہ آیت اتری پھر بتانے لگے، اور اللہ کے رسول عرفہ میں جمعہ کے دن عصر کے بعد عرفہ میں تشریف فرما تھے، تو اس دن یہ آیت نازل ہوئے. اور یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ پہلے ہی مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک بہت بڑی عید کا دن ہے، فهو عید علی عید، تو یہ عید پہ عید پہلے ہی ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہمیں کسی نئی سرے سے عید منانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو اب عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ یہ جو الیوم اکملت والی آیت ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے نبی 81 دن اس دنیا میں زندہ رہے، اور جبکہ وہ جو آیت ہے وہ 9 دن پہلے صرف وفات سے نازل ہوئی، اس لیے وہ آخری ہوگی. اب تنبیہ یہ یعنی اس جو ہم نے پڑھ لیا اس میں جو سب سے زیادہ اہم چیزیں ہیں وہ ایک قرآن مجید کی تعریف وغیرہ فضائل، اور اس میں پھر یہ جو ہے یہ بھی آخری دن سر کہہ رہے تھے کہ یہ آئے گا پیپر میں آ سکتا ہے جو سوالات وغیرہ ہیں. کیا نہیں آئے گا یہ بتائیں؟ کیا نہیں آئے گا یہ جو ہے یہ ذرا کم اہم ہے، پہلے جو نازل ہوا بخاری کی پوری روایت وغیرہ، لیکن جو زیادہ اہم ہے وہ قرآن مجید کی تعریف، فضائل، اسماء، اور یہ جو آخر میں 1-2 سوالات ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ اس کا بھی یعنی خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ امام سیوطی کی ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، اس میں انہوں نے بعض اشکالات
اس بات پہ لائے ہیں کہ جو قرآن مجید کی پہلے نازل ہوئی اور جو اینڈ پہ نازل ہوئی اس کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ حضرت بخاری میں روایت ہے، بلکہ صحیحین میں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یا ایھا المدثر. تو ان کو باقاعدہ کہا بھی گیا کہ اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی پہلے. تو حضرت جابر کہنے لگے احدثکم ما حدثنا بھی رسول اللہ، کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کے نبی نے مجھ سے بیان کی؟ تو وہ پھر اللہ کے نبی کی حدیث سنانے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا، فلما قضیت جواری، میں نے اپنی عبادت وغیرہ پوری کر لی تو میں پھر نزلت نیچے اترا، فاستنبت وادی، میں نے فاستنبت الوادی، وادی کے میں نے چھوڑ دیا، کراس کر لیا، فنظرت امامی وخلفی وعن یمینی وشمالی، تو میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، ثم نظرت الی السماء، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا. یعنی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں غار حرا سے اپنی عبادت کر کے جب واپس آ چکا تو اس وقت میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک مجھے جبریل نظر آئے، فاخذتنی رجفہ، تو مجھے ایک کپ کپی نے گھیر لیا، یعنی مجھے اس طرح سے ایک کیفیت بدل گئی. تو میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو میں نے ان کو حکم دیا کہ مجھے چادر اوڑھ دو. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا المدثر. تو اب یہ حدیث اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ جابر بن عبداللہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ یا ایھا المدثر والی. تو اب کہتے ہیں اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک اس میں جواب یہ ہے کہ یہ جو ان کا سوال کرنے والے کی مراد تھی وہ پوری صورت کے بارے میں تھی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی آیات ہی نازل ہوئیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ سورۃ العلق کی صرف 5 آیتیں نازل ہوئیں، پوری صورت اس وقت نازل نہیں ہوئی. لیکن سورہ مدثر ایک ساتھ پوری نازل ہو گئی تھی تو ان کی یہ مراد تھی. اب اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ بھی صحیحین میں وارد ہے اور یہ بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے. تو اب ایک انسان کی 2 باتیں آ جائیں تو پھر ان میں سے جو ان دونوں سے جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ لینا چاہیے نا ہمیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ وہ فترۃ الوحی کے زمانے کے بارے میں بات کر رہے تھے. فترۃ الوحی کہتے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں وحی کا انقطاع ہو گیا تھا ایک درمیان مدت کے طور پہ، یعنی کچھ دن وہی نازل نہیں. اس میں پھر بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء کی رائے وہ 40 دن تھا، بعض اس سے زیادہ 3 ماہ کا بھی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بینا انا امشی، میں اب یہ حدیث جو ہے یہ اس پہ دلالت کرے گی. تو کہتے ہیں میں چل رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو اچانک وہ جبریل علیہ السلام تھے، جو یعنی میرے پاس وہی فرشتہ مجھے نظر آیا جو غار حرا میں آیا تھا، اور وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں لوٹ گیا گھر اور میں نے کہا کہ مجھے چادر اوڑھ دو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر نازل کی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں لکھنا پڑے گا حدیث کا کم از کم یہ والا حصہ کہ الملک الذی جاءنی بحرا، کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ فرشتہ دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس فرشتے سے پہلے غار حرا میں ملاقات ہو چکی تھی. تو اب یہ اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو سورۃ المدثر والا واقعہ ہے یہ بعد کا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سورۃ العلق کی آیات نازل ہو چکی ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ثم سرد اجوبۃ اخری، پھر اس کے بعد سیوطی نے اور جوابات بھی دیے ہیں اس کے، لیکن کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس ایک ہی جواب پہ اکتفا کریں گے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نازل ہوا ہے وہ اقرا والی آیات ہی ہیں، اور جو حضرت جابر نے یا ایھا المدثر کہا وہ پوری صورت کا تذکرہ تھا بعض آیات کو سے قطع نظر. دوسرا اشکال یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اب اشکال کیسے یہ وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی. تو اب جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کسی آیت کے نازل ہونے کی کیا حاجت اور ضرورت رہ جاتی ہے نا. اب یہ اشکال ہے، یعنی کہ الیوم اکملت کے معنی سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد کوئی آیت نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یعنی اب اس کا اگر دیکھیں تو تدلو، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو دین کے مکمل ہونے کے بعد آیات کیوں نازل ہوں گی؟ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ختام القرآن ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دین مکمل ہوا ہے، دین کے مکمل ہونے کا مطلب ہے کہ دین کے فرائض، احکام
اور جو اس میں جہاد کے احکام ہے، زکوٰۃ کے، روزے کے، یعنی احکامات کا جو دین میں جو عمل کرنے کی چیزیں ہیں وہ ساری مکمل ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں اس میں صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے اور موت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. تو یہی کہتے ہیں کہ وہذا لا ینافی، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ بعض آیات نازل ہوئی ہیں جن میں تذکیر ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے ایک بڑے دن سے جب احکم الحاکمین کے سامنے ہوں گے لوگ. فی ذالک الیوم الرہیب، اور انتہائی وہ ہیبت ناک دن ہوگا جس میں مال اور اولاد کوئی نفع نہیں دے گی لیکن انسان کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے. اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس کی انتہائی صراحت کی ہے، صدیے سے منقول ہے کہ لم ینزل بعدہا حلال ولا حرام، یعنی کہ صراحتاً یہ بات مذکور ہے کہ الیوم اکملت کے بعد حلال حرام اور احکامات وغیرہ کے سلسلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور لہٰذا یہ جو آپ کا اشکال ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس سے جو ہم نے ذکر کر دیا. اس کے بعد یہ آخری ہے کہ اول ما نزل فی القتال والخمر والاطعمہ، یعنی کہ قتال، خمر اور اطعمہ، ان میں یہ اب دین کے بنیادی احکامات ہیں نا، جہاد ہے، شراب کے بارے میں ہے اور اطعمہ کے بارے میں ہے. اطعمہ مطلب کھانے پینے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے. تو اس میں کون سی آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یعنی قتال کی اجازت کے بارے میں. اب اگر یہ بھی آ جاتا ہے تو تھوڑا سا لکھنا پڑے گا، یہاں پہ جو پیرے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہیں تھی، یعنی جہاد باللسان تھا، زبان سے جوابات تھے، لوگوں کو قائل کرنا تھا، لیکن قتال کی اجازت نہیں تھی. اور پھر جب مکہ مکرمہ کا ختم ہو گیا زمانہ تو مطلب کہ مکہ میں صرف جہاد باللسان تھا، قتال وغیرہ نہیں تھا. تو لیکن جب مدینہ المنورہ میں ایک ریاست مسلمانوں کی قائم ہو گئی اور مضبوط ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اب ان کو جہاد کی، قتال کی اجازت دی جا رہی ہے. اور یہاں پہ پھر انہوں نے مقصد لکھا ہے، یعنی جہاد کی مشروعیت کا مقصد جو ہے وہ ظالموں کے ظلم کو روکنا ہے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے فَأَنْتَ تَرَى مِنْ هَذَا النَّص مَا يُوضِحُ الْحِكْمَةَ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْإِذْنِ بِالْقِتَالِ، کہ جو قتال کی مشروعیت ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ دفعاً للظلم و دفعاً للعدوان، کہ ظلم دور ہو جائے اور جو لڑائی جھگڑا ہے، زیادتی ہے معاشرے میں، دنیا میں، اس کے ختم کرنے کے لیے جہاد کی مشروعیت ہے. اور اطعمہ کے بارے میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر والی آیت ہے، یہ بھی یعنی یہ جو آیات ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خمر کے بارے میں 3 آیت نازل ہوئیں اور ان میں سے جو سب سے پہلی ہے وہ یسألونک عن الخمر والمیسر ہے. اس میں نا سر نے لکھوایا تھا کہ خمر کے بارے میں کون سی 3 آیات ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھ لیں. تو یہ کہتے ہیں کہ خمر میں سب سے جو پہلے آیت نازل ہوئی ہے وہ وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، کہ یعنی نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت اور اعناب انگور کو. تو کھجور اور انگور کے پھل جن میں سے تم نشاور چیز بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی بناتے ہو، یعنی اب یہاں پہ لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے نا کہ آہستہ آہستہ احکام نازل ہوئی ہیں. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ صرف یہ اشارہ کر دیا کہ جو سکر ہے یعنی کہ جو نشہ ہے، شراب ہے، وہ رزق حسن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر رزق حسن ہوتا تو پھر اس کو الگ سے کہنے کی تو ضرورت نہ پیش آتی نا. تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یہاں پہ صرف ہلکا سا اشارہ دے دیا کہ جو شراب ہے وہ اچھا رزق نہیں ہے بلکہ ایک گندی چیز ہے. اس کے بعد پھر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ سوال کر رہے ہیں خمر کے بارے میں، تو اس میں نفع ضرور ہے لیکن گناہ زیادہ ہے، نفع سے نقصانات زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. اور نمبر 4 پہ پھر یہ والی آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام فاجتنبوہ، اور یہ جو آخری آیت ہے اجتناب والی، یہ شراب کی حرمت پہ دلالت کر رہی ہے. تو واضح طور پہ یعنی یہ بعض مفسرین کی رائے ہو سکتی ہے، جیسے ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ 3 آیتیں ہیں، تو اگر 3 ہوں تو پھر یہ 3 تو بہت واضح ہیں نا، یعنی جو بعد والی 3 ہیں ومن ثمرات رزق حسن کے جو بعد والی 3 آیات ہیں. اور اگر جیسے سر نے لکھوایا اگر 4 آیتیں ہم پڑھیں تو پھر سب سے پہلے رزق حسن والی ہوگی، اس کے بعد پھر
یسألونک عن الخمر والمیسر، پھر نماز نہ پڑھو شراب پیے ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جو ہے کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اور آخر میں یہ ہے کہ اس میں جو اطعمہ کے بارے میں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، تو کہتے ہیں یہ جو قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیزیں مجھ پر حرام کی گئی ہیں وہی کھانے کے لیے، تو ان میں یہ چیزیں ہیں مردار ہے یا بہنے والا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، اور یہ گندی چیزیں ہیں، اور ان میں بھی پھر اجازت ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے تو مرنے کا اندیشہ ہو یا بیماری ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ بنیادی طور پہ ہو گیا سارا اس کا۔